بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی کسی طریقے سے بات سمجھاتے ہیں، کبھی کیا مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کس اینگل سے سمجھاتے ہیں، پھیرتے ہیں، یعنی ایک بات کو کئی طرح سے سمجھاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس رسول نے، یہ رسول نہیں ہے، اس نے تو جو پچھلے اہل کتاب ہے ان سے باتیں سیکھ لی ہیں، چونکہ یہ باتیں تو جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ صاحبان علم کے لیے ہم اس کو روشن کر دیں، بیان کر دیں۔ 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلیے، اس کی پیروی کیجیے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے پیچھے رسول اللہ کو بھی چلنا ہے، یعنی یہ اتنا اہم آئین ہے کہ رسول اللہ کو بھی حکم اسی کو فالو کرنا۔ یہ سورہ زخرف میں یہ آیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ وہی تمسک ہے، یعنی قرآن سے تمسک رسول اللہ کو بھی کرنا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ تمسک کیجئے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو پھر آپ یقیناً صراط مستقیم پر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان قریب آپ سب سے سوال ہوگا اس قرآن کے بارے میں۔ اس قرآن کے ساتھ گیم کھیلتے، اس کی آیات کو تروڑ بروڑ کر کس طرح کر کے بیان کرتے، ایک نظریہ پہلے سے ذہن میں بنایا ہوا کسی اور جگہ سے، پھر قرآن کی آیات کو بڑی مہارت سے علمی دلائل سے ٹیڑھا میڑھا کر کے فٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھ قرآن پڑھے اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا بھی اس میں سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے جو حضرت صاحب نے نکال کے دیا، پھر دھمکی ملے گی تمہاری اوقات ہے قرآن پڑھنے والی، ہم نے 50 سال لگا دیے تب ہم اس نتیجے میں پہنچے، وہ بیچارہ بھی دھوس میں آ کے تو چپ کر جاتا، بیڑا گھر کروا لیتا۔ دین وہ نہیں ہوتا جو کسی کی دھوس میں آ کے بندے نے بنایا ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو شعور اور بصیرت سے انسان کی عقل قبول کرتی ہے۔ اگر آپ اپنا دین بغیر سمجھے اور دھو سے بنا رہے مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو پھر جو دوسرے ایسا کام کرتے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی دھوس میں آ کے کچھ چیزیں مان لی ہیں، ادھر بھی دھوس میں آ کے کچھ چیزیں مان لی ہیں، تو پھر آپ کیا فرق رکھتے ہیں قیامت کے دن؟ وہ دوسرا جو دھوس میں آ کے غلط طرف چلا گیا، اگر آپ دھوس میں آ کے صحیح طرف چلے گئے تو وہ احتجاج کرے گا یا اللہ آئے تو دونوں دھوس میں ہے نا، روش تو دونوں کی وہ ہے جو آپ نے نہیں بتائی تھی، آپ نے کہا تھا عقل اور بصیرت سے، یہ تو دھوس میں آئے ہوئے ہیں۔ دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اس نے امت کی تباہی کر دی۔ ہر کوئی اپنے فیورٹ کو سنتا ہے اور اس سے مزے لے کر سمجھتا ہے میں جنت میں ٹکٹ میرا بک ہو گیا اور میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی کس کی مجال تھی؟
اللہ نے اختیار دیا ہے، دلائل دیے ہیں، عقل دی ہے، اختیار دیا، مرضی ہے تمہاری یہ کام کرو، مرضی ہے تو اللہ والی بات پر آ جاؤ، مرضی ہے تو کرو شرک۔ اگر تیرا رب چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے رسول ہم نے آپ کو ان پر حفیظ، حفاظت کرنے والا، داروغہ، ان کا چوکیدار قرار نہیں دیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ کوئی وکیل ہیں ان کے، کہ ان کے کاموں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی وکیل صاحب بتائیں انہوں نے یہ کام کیوں کیے۔ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ بیسک کانسیپٹ چیزوں کے قرآن مجید سے لینے چاہیے۔ رسول کا مقام سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ کس کام کے لیے؟ رسول اللہ انسانوں کو انسان بنانے، اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، شیطان کی اطاعت سے نکال کر، بقول نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئے۔ اب بندے کہتے ہیں جی اطاعت تو ہم نے شیطان کی کرنی ہے، لیکن سونا رسول ہمیں بخشوائے گا۔ اللہ کا دیا ہوا پروگرام پسند نہیں ہے، اپنی خواہشات کا بنایا ہوا نظام وہ پسند ہے، ایسا نہیں۔ آپ ان کے حفیظ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، دو چیزوں کی نفی ہو رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے کوئی آپ کو ان کا محافظ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی کوئی آپ ان کے وکیل ہیں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے بعد آپ سے ہم نے پوچھنا ہے بھی یہاں بھی اس نے یہ خرابی کیوں کی، آپ بتائیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، خود ذمہ دار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ العلی